یہ وہ لمحہ ہیں جہاں تاریخ خاموش ہو جاتی ہے اور سبق بولنے لگتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وکٹری آف ہرٹ۔ کیا آپ جانتے ہیں انسان کی پہلی آزمائش کیا تھی؟ جب زمین پر کوئی انسان تھا، نہ کوئی شہر، نہ کوئی آواز، تب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اور پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے جنت، زمین اور پوری انسانیت کی تاریخ بدل دی۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ کہانی جو ہر انسان کو خود سے جوڑ دیتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے ادب اور عاجزی سے بولے، یا اللہ، کیا آپ زمین میں ایسے کو پیدا کریں گے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد و تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ انسان کی تخلیق کا اعلان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بتایا گیا ہے کہ انسان کی تخلیق مختلف قسم کی مٹی سے ہوئی، خشک مٹی، گیلی مٹی، سیاہ مٹی اور مختلف رنگوں کے مٹی سے۔ اس لیے انسانوں کے رنگ، مزاج اور عادات مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم خود اپنی قدرت سے بنایا۔ وہ ایک مدت تک بے جان رہے تاکہ فرشتے اللہ کی قدرت کو دیکھ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی جسم میں اپنی روح پھونکی۔ جو ہی روح داخل ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، چھینک آئی اور فرمایا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یرحمک اللہ۔ یہ انسان اور اس کے رب کے درمیان پہلا مکالمہ تھا جس میں شکر، رحمت اور محبت شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک عظیم شرف عطا فرمایا، انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ علم انسان کی سب سے بڑی فضیلت بن گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا اور کہا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجزی سے بولے، یا اللہ، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ بے شک تو ہی سب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ یوں واضح ہو گیا کہ علم انسان کو فضیلت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس نے تکبر سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اور تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور وہ مردود ہو گیا۔ ابلیس نے قسم کھائی کہ میں انسان کو ہر طرف سے بہکاؤں گا اور اسے سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اور یہی سے انسان اور شیطان کی دشمنی شروع ہوئی جو قیامت تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا اور ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں جنت میں رہو، جہاں چاہو کھاؤ، مگر ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ جنت میں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ بیماری، نہ موت، ہر طرف راحت ہی راحت تھی۔ شیطان نے موقع پا کر دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا
اس نے کہا یہ درخت تمہیں ہمیشہ کی زندگی اور ایسی بادشاہت دے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا انسان تھے، فرشتہ نہیں۔ ان سے بھول ہو گئی اور انہوں نے درخت کا پھل چکھ لیا۔ فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور ان کے دل ندامت سے بھر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ کے حضور جھک کر دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے امید کا پیغام تھا کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب زمین پر اترو، وہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور وہاں تمہارا ایک وقت تک ٹکانا ہوگا۔ زمین کو انسان کے لیے امتحان گاہ بنایا گیا، مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا، میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس پر چلے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر پہلے انسان بن کر آئے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، توحید، نیکی، صبر اور شکر کا درس دیا۔ ان کی اولاد میں حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی پیش آیا، جس سے انسان کو حسد، قربانی اور تقوی کا سبق ملا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم انسان کو بلند کرتا ہے، تکبر انسان کو گرا دیتا ہے۔ غلطی کے بعد توبہ نجات کا راستہ ہے۔ شیطان کمزور دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کا آئینہ ہے۔ انسان کمزور ہے مگر توبہ سے مضبوط بن سکتا ہے۔ وہ گرتا ہے مگر اللہ اسے اٹھنے کا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت آدم کی اولاد ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ آپ اس کے بعد کس نبی کا قصہ سننا چاہتے ہیں؟ کامنٹ کر کے بتائیں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اسلامی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔